حضرت سیدنا صدیق اکبر علماء فرماتے ہیں کہ آپ اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں کہ آپ کا وظیفہ آپ نے خود مقرر نہیں کیا تھا بلکہ مسلمانوں نے مقرر کیا تھا۔ جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کپڑے پکڑے اور بغیر تجارت جو ہے وہ تجارت کے لیے نکل گئے۔ حضرت فاروق اعظم کو پتہ چلا، حضرت فاروق اعظم نے ہاتھ سے پکڑا اور کہا کہ حضور آپ تو مسلمانوں کے امیر اور والی مقرر ہو چکے ہیں، آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے، اگر آپ چاہتے تو آپ بیت المال کا غلط استعمال بھی کر سکتے تھے، کیونکہ آپ وقت کے خلیفہ تھے اور جمہور صحابہ کرام نے آپ کا انتخاب کیا تھا، جمہوریت کے ساتھ آئے تھے، اس کے باوجود آپ نے بیت المال کا غلط استعمال نہیں کیا۔ آپ بغرض تجارت کپڑے لے کر بازار کی طرف چلے جاتے ہیں۔ فاروق اعظم پوچھتے ہیں کہ حضور آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ عمر اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو میرے گھر کا گزر اوقات کس طرح ہوگا، میں اپنے بیوی بچوں کا کس طرح سے پیٹ پالوں گا۔ ایسے سادہ مسلمان اور مجاہدین بھی گزرے ہیں جو اللہ کا کتنا خوف رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ حضور یہ اب آپ کا کام نہیں ہے، یہ ذمہ داری جو ہے اب ہم ابو عبیدہ کو دیتے ہیں، لیکن جو وظیفہ آپ کا مقرر کیا گیا وہ آپ کے خرچے سے بہت کم تھا، اس کے باوجود آپ نے بیت المال کا غلط استعمال نہیں کیا۔ بیت المال پر مامور صحابی کو یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں نے جتنا میرا وظیفہ مقرر کیا ہے یہ تو میرے خرچے سے کم ہے، ناکافی ہے مجھے، لہذا مجھے زیادہ پیسے دیے جائیں، میرا وظیفہ جو ہے وہ زیادہ بڑھایا جائے۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ وظیفہ جو ہے یہ کم ہے، آپ دوبارہ سے نکل گئے۔ اسی طرح آپ نے کپڑے پکڑے اور آپ بغرض تجارت جو ہے بازار کی طرف چلے گئے۔ حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کچھ عورتیں جو ہیں وہ فیصلہ کروانے کے لیے خلیفہ کا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم نے ان عورتوں سے پوچھا کہ خلیفہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہاں تو نہیں، ہم انہی کا انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم بازار کی طرف نکل گئے، دیکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جو ہیں وہ تجارت کر رہے ہیں۔ پھر ہاتھ پکڑا اور کہا کہ حضور عورتیں آپ کا انتظار کر رہی ہیں اور آپ یہاں پہ تجارت کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا عمر مجھے امارت اور خلافت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے امارت اور خلافت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ بیت توڑ دو اور کسی اور کو امیر اور والی مقرر کرو، کیونکہ میں نااہل ہوں، میں مستحق نہیں ہوں اس عہدے کا، کیونکہ جتنا وظیفہ تم لوگوں نے میرا مقرر کیا ہے یہ وظیفہ جو ہے میرے خرچے سے کم ہے، یہ وظیفہ میرے خرچے سے کم ہے، اس سے گزر بسر نہیں ہوتا، اس وظیفے سے میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ صحیح طرح سے نہیں پال سکتا ہوں۔ تو پھر آپ کا وظیفہ جو ہے اور زیادہ کیا گیا۔ اور آخری بات اس حوالے سے آپ کو بتاتا جاؤں کہ بطور خلیفہ آپ نے کس طرح سے زندگی بسر کی کہ جب آپ کو پتہ چلا کہ اب میں اس بیماری میں اللہ کے حضور چلا جاؤں گا اور اس دنیا سے کوچ کر جاؤں گا، تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور کہا اے عائشہ یہ اونٹنی جو تم دیکھ رہی ہو ہم اس کے مالک نہیں ہیں، یہ بیت المال سے ملی تھی، جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ اونٹنی بیت المال میں جمع کروا دینا۔ اسی طرح یہ پیالہ جس میں ہم کھاتے ہیں اور یہ چادریں جس کو ہم اوڑھتے ہیں ہم اس کے مالک نہیں ہیں، ہم اس وقت تک اسے نفع اٹھا سکتے ہیں جب تک ہم خلیفہ ہیں، اور جیسے ہی میری آنکھیں بند ہوں گی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ بیت المال میں جمع کروا دینا۔ آج کسی کو عہدہ مل جائے اور اس کو بیت المال سے جو ہے وہ گاڑیاں ملیں، محلات ملیں، مال و دولت ملے، آج تک ہم نے نہیں سنا کہ اس نے بیت المال میں واپس جمع کروایا، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر کی یہ نرالی شان تھی، کیونکہ خوف خدا تھا نا دل میں، ان کو پتہ تھا کہ جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور اتنا ہی زیادہ جو ہے اللہ کے حضور جو ہے جواب دہ ہونا ہوتا ہے۔ تو آپ نے اتنی سادگی کے ساتھ زندگی بسر کی ہے، اور آج کے مسلمانوں کو بھی چاہیے، کہا جاتا ہے کہ 57 سے 58 اسلامی ممالک ہیں، اس کے باوجود مسلمانوں کا کوئی نام نہیں ہے، لیکن اگر
یہ 57 سے 58 اسلامی ممالک حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے مطابق خلافت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی مقام جو ماضی میں مسلمانوں کا تھا دوبارہ سے عطا فرما دے گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ لوگ کرپشن نہیں کیا کرتے تھے، اور آج لوگ اس شعبے میں آتے ہی اس وجہ سے ہے کہ کرپشن کی جائے، اثاثے بڑھا لیا جائیں، پروٹوکول بڑھا لیا جائے، بینک بیلنس جو ہے بڑھا لیا جائے، آتے ہی لوگ اس وجہ سے ہیں۔ کون رعایا کی خدمت کی نیت سے آتا ہے؟ لیکن صحابہ کرام کی جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے اگر خلافت کی ہے، امارت کی ہے، حکومت کی ہے تو صرف رعایا کی خدمت کی نیت سے کی ہے کہ اللہ کے بندوں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عز و جل ہمیں صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسی زندگی صحابہ کرام نے گزاری ہے ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلے سے ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔